میں نے لاڑکانہ کے جلسے میں، اب دیکھ لیں PDM کا جلسہ تھا، آخری جلسہ ہمارا کراچی میں تھا، اس سے پہلے بھی جلسے تھے. میں نے بار بار یہ کہا کہ دیکھیں اگر تو APDM ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم عمران کو ہٹا کے مولانا فضل الرحمان کو لائیں گے یا فلانے کو لائیں گے، یہ تاریخ ہماری نہ تاریخ ہے نہ لوگ اس کو تاریخ سمجھیں گے. ہماری تاریخ یہ ہونی چاہیے اور ہمیں لوگوں سے کہہ دینا چاہیے کہ یہ تاریخ ایک پارٹی کی حکومت ہٹانے دوسرے کی لانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی تشکیل نو کے لیے ہے. وہ یوں کہ آئین بالادست ہوگا، پارلیمنٹ کا تحت کا سرچشمہ ہوگا، خارجی اور داخلی ساری سیاست وہ وہاں سے ہوں گی. پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی کی زمینوں میں جو اللہ پاک نے نعمتیں پیدا کی ہیں ان پہ پہلا حق یہاں کے غریب بچوں کا ہوگا. پاکستان زندہ باد رہے گا اور قیامت تک رہے گا. یہ میں نے کہا تھا، اور جب یہ حکومت بنی میں نے PDM سے اپنے فیصلے بڑھا دیے. میں نے یہی کہا، آج بھی زندہ ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے عدم اعتماد ہو گیا ہے، مہربانی کریں ودن 4 منتھ ودن 5 منتھس الیکشن کرا دو. جب انہوں نے نہیں کرائے، اپنے دوستوں کے خلاف بولنا پھر وہی بات تھی، میں خاموش بیٹھا رہا. عمران خان کی بات جب ہوئی، جب آئین کی سسپینشن اس سے کھلواڑ شروع ہوا تو کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. میں نے یہ راستہ لیا، میں اس لیا. میں عمران خان کے ساتھ، عمران خان APDM میں ہمارا ساتھ تھا. APDM جو ہم بنا رہے تھے APDM لندن میں، عمران ہمارے ساتھ تھا، عمران خان، اسفندیار، ساری پارٹیاں 36 پارٹیاں ہم وہاں بیٹھے. APDM یہ یہاں مشرف نے اپنے اس میں کہا ایک تقریر میں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا لندن میں، پر مجھے چودھری برادران نے کہا کہ کچھ ہو رہا ہے، کسی فلانی پارٹی سے بات کر لو. پھر میں نے بات کر لی. 36 عیسوی کے بادشاہ بھی یہ نہیں کر سکتے، لیکن پرویز مشرف نے 9,000 کرمنل کیسز وڈرا کیے. 9,000 سمجھنے والے سمجھ جاؤ. 9,000 کیسز اسمبلی میں. اس پہ میری تقاریر پڑھی، میں ریپیٹ نہیں کرنا. میں کسی سے کوئی دشمنی نہیں. میں نے بے نظیر کے ساتھ بالکل جس طرح چھوٹی بہن ہوتی ہے اس طرح گزارا کیا. میں نے نواز شریف کے ساتھ جب تک وہ سٹی لائن پہ تھا، شریف آدمی تھا، کام کا آدمی تھا، یہ سب ہمارے اس بلا سے گزرے ہیں. لیکن میں بار بار اسمبلی میں بھی یہ کہتا تھا اپنے دوستوں کو کہ خدا کو مانو، یہ طریقہ سوویت یونین میں فیل ہو چکا ہے. سوویت یونین کا کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر خارجہ، کوئی وزیر دفاع، کوئی پریزیڈنٹ KGB کی پائپ لائن سے گزرے بغیر نہیں بن سکتا تھا. یہ وہاں فیل ہو چکا ہے. کیوں اس پہ لگے رہے ہو؟ یہاں بس سیدھی سادی بات ہے، امن لاؤ، امن لاؤ. بھیا امن انصاف سے جڑی ہوئی چیز ہے. جس سوسائٹی میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا، جس گھر میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا، جس گاؤں میں انصاف ہوگا وہاں امن ہوگا، جس شہر میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا. ورنہ بھائی لڑ پڑتے ہیں، میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں، باپ بیٹا لڑ پڑتے ہیں. عدل نہیں. یہ کہاں کی شرافت ہوگی؟ کہاں کی؟ آج آپ دیکھیں ہمارے تھانوں میں کون بیٹھے ہو؟ کوئی ہیروئن کا غریب مریض، میں مریض کہتا ہوں، اس مریض نے کوئی ٹین کا ڈبہ چوری کیا ہوگا، وہ پولیس تھانے میں بیٹھا ہوگا. اور جو بے ایمان صرف ایک ٹک کے نشان پہ اپنی وفاداری بیچتا ہے، اس کو 70 کروڑ ملیں گے. پاکستان چلے گا اس طرح؟ 70 کروڑ ایک چٹ پہ. یا ہوتا ہے کہ جی فلانی جگہ ملک بڑا بہترین اسکینڈینین کنٹری، گھنٹے کے $10 ملتے ہیں، گھنٹے کے 20. اگر ان کو پتہ چلے کہ پاکستان میں وفاداریاں بیچنے کی قیمت 70 کروڑ، دنیا میں کہیں اور دیکھا. سعودی عرب کا باپ نہیں دیکھ سکتا، یہ کویت کا بادشاہ نہیں کر سکتا. 70 کروڑ، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں. جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، جب آپ کے ساتھ خدا نخواستہ آپ کے گھر ڈاکہ پڑتا ہے، تو آپ بھاگتے ہیں ڈپٹی کمشنر کے پاس یا AC کے پاس. جب جاتے ہیں تو جن سے آپ کو گلا ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی میں کتنے چلا آیا یار.
اچھا خان صاحب ایک اور سوال جناب، آپ نے جو فرمایا کہ یہ جو پہلے آپ پی ڈی ایم کا حصہ تھے، جی مجھے یاد ہے اس وقت ہم ادھر سری نگر ہائی وے پہ رپورٹنگ کرتے تھے، آپ کے بھائی بھی ادھر تھے، پورا کیمپ آپ کو ادھر لگا ہوتا تھا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب سری نگر میں دھرنا ہائی وے پر دھرنا دیا تو پورے دن آپ ان کے ساتھ رہے اور تقریریں بھی ہوتی تھیں. ایسی کیا وجوہات رہی سر؟ اس وقت دھاندلی بھی ہوئی ہے، خون خرابہ بھی ہوا ہے، گولیاں بھی چلی، عورتوں کو بھی اٹھایا گیا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی طرف نہیں آئے، کیا وجوہات؟ مولانا کیا فکر نہ کرے، آپ باقی پاکستان کو لائن پہ لے آئے، مولانا کا ذمہ وار میں پکا تمام لشکر سمیت. جب ہر طرف پھسلن ہوگی تو کوئی پاگل تو نہیں کہ پچھلی زمین پہ جا کے اسکیٹنگ کرے. مولانا آئے گا. دیکھو مولانا صاحب نے وہ کیا مولانا کے دیکھیں، ہم جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، جب انسان ایک دوسرے سے بات کرتا ہے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جس کو یہ آدمی کالا کہتا ہے وہ میں بھی کالا کہتا ہوں، جو یہ آدمی سرخ سمجھتا ہے وہ یہ آدمی سرخ سمجھتا ہے. اگر ہمارے الفاظ میں اختلاف ہوگا ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. جب ایک شریف آدمی آتا ہے آپ کے پاس، مولانا کے پاس، شاید ان کنفرم کر دیں ان سے، مجھے پتہ نہیں ہے، اگر پتہ بھی ہے نہیں ہے چونکہ میں گواہ نہیں ہوں گا. مولانا کے پاس چودھری برادران جنہوں نے انوارو بنانے میں بھی کمال کیا، جنہوں نے کینیڈا کے میرے دوست کو اٹھانے میں بھی کرتب دکھائے، وہ مولانا کے پاس آئے. مولانا کے پاس سنی میری آرمی چیف رائل شریف فیض حمید مولانا کے پاس آئے. فیض حمید، چودھری برادران، جمع مولانا، جمع شاید درانی اور پتہ نہیں کون. جب ایک شریف آدمی با اختیار آدمی آپ سے یہ کہہ دے کہ بھائی بس اس محمود کو بھی یہاں سے اٹھاؤ، یہ کیمرے میں بھی اٹھاؤ، جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں، تو مولانا کیا کرتا؟ جب ایک ذمہ وار آدمی آپ سے کہے، ابھی کوئی آئے کہ یار کہاں سے بلا لیا ہے، وہ اپنے اٹھاؤ سے بس صبح چائے پیتے ہیں، گپ لگاتے ہیں بسم اللہ، اور پھر وہ نہ اس کو پتہ لگے کہ وہ کہاں. فیض حمید کی موجودگی میں مولانا نے اپنا، اگرچہ مجھے کسی نے نہیں کہا لیکن میں بھی تو سیاسی کارکن ہوں، سونگ لیتا ہوں کچھ، انہیں مجھے کہنا چاہیے تھا لیکن نہیں. وہ وہاں بیٹھے، میری معلومات یہ ناقص ہوں گی، غلط ہوں گی، کہ اتنے ٹائم میں جنرل الیکشنز ہوں گے. مولانا نے جب اپنی فقیر کی گدڑیاں سنبھالی، نہ آپ نے کچھ کہا تھا نہ میں نے کچھ سنا تھا. کتنا ٹائم کہا گیا تھا الیکشن؟ جی کتنے ٹائم میں الیکشن؟ میرے خیال میں 3-4 مہینے کہا تھا. آپ ان سے کنفرم کر دیں. سر ابھی آپ نے تقریباً آپ کی ساری گفتگو سنی اور اس میں ایک لفظ کا بار بار استعمال ہو رہا تھا، یہ کوئی شریف آدمی. اب اگر سارے شریف تھے، نہیں شریف پاکستان کا بیڑا گرک شریف مطلب شریف کے آدمی، میں نے دوست کو ایک لفظ میں نے استعمال کیا تو اس میں لوگ ناراض ہوئے. ابھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، اگر میں آپ سے پوچھوں یا کسی اور آدمی سے پوچھوں ٹھیک غلط، تو ٹھیک کی آپ تعریف کریں گے، ایمانداری کی آپ تعریف کریں گے. ایمانداری کے جو مقابل ہیں کوئی لفظ ہمیں بتائیں پھر ہم کیا بولیں. تو اس لیے میں نے ابھی شریف کا لفظ انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہوگا. محمود خان اچھے صاحب، آپ آئین تحفظ کے لیے جو تحریک بنی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف آپ کو کیا اعتماد میں نہیں لیتی؟ 26ویں آئینی ترمیم وہ اکیلے مذاکرات کر رہے ہوتے، جب حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے آپ کو مذاکراتی ٹیم میں نہیں بنایا گیا، کیا وجہ؟ آپ کو سربراہ تو بنایا گیا لیکن آپ سے اجازت بھی لی جاتی ہے، آپ کو لوپ میں بھی لیا جاتا ہے کہ ہم یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں، چاہے فوج سے مذاکرات بھی کرنے. میری اردو کمزور ہے، میں جس بات کو مذاکرات سمجھتا ہوں، مذاکرات ایک ایشو پہ ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے مذاکرات ہونے چاہیے، ایک ایشو ہے کشمیر کے متعلق، کنٹرول لائن کے متعلق، یا فلسطینیوں اور ان کے مذاکرات کسی بات پہ. یہاں تو لوگوں نے ڈھاکہ ڈالا ہے
ایک گھر کی تمام چیزیں اٹھا کے گٹھڑی باندھ کے لے گئے ہیں، یا تو مذاکرات جو بھی اپنا، یہ مذاکرات نہیں ہوں گے، اس کے جو بھی اپنا نام دے رہے ہیں، بابا میرے گھر کے جو سامان آپ لے گئے خدا کے لیے واپس کرو، یا میں جا کے کسی مکھیا سے کہوں گا، کسی پولیس والے سے، یا کسی شریف آدمی سے، کسی عالم دین سے کہ بابا فلانا آدمی آیا ہے، وہ میری مجھ لے گیا ہے، میرے گھر سے 2 تلواریں لے گیا ہے، 1 بندوق لے گیا ہے، اور ساتھ میری بچی کی سونا بھی غائب ہے. اس پہ مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ مذاکرات نہیں ہے. اس پہ صرف بالکل مذاکرات یہ ہیں جس کا تحریک انصاف نے ان کو کہا ہے کہ مذاکرات، چونکہ آپ الزام لگاتے ہیں، میں تو ایک الزام لگاتا ہوں کہ آپ نے میرا مینڈیٹ چوری کیا، آپ نے فلانا کیا. آپ الزام لگاتے ہیں جو بہت پہلے کا ہے لیکن ہے الزام کہ آپ نے 9 مئی میں فلانا کیا. ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپوائنٹ کریں، ٹرسٹ یور جوڈیشری، اپنی مرضی کے جج بنا دو، جو بھی لگاتے ہو، ٹرسٹ یور جوڈیشری، وہ تحقیق کرے، کمیشن کرے، مجھے چور ثابت کرے، مجھے سزا دے. یا پھر وہ 24 نومبر والی بات، اس کی کمیشن بنائے، تحقیقات کرے. یہ مذاکرات نہیں، ایک اور نام ڈھونڈنا ہوگا. مذاکرات تو تب ہوتے ہیں، ہاں یہ مذاکرات یوں ہوں گے کہ اگر شریفانہ انداز میں یہ حکومت ریزائن نہیں کرتی تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام جو ویلیویبل تو غلط لفظ ہے، جو شمار ہوتے ہیں وہ پیپل آف پاکستان سیاست میں، محمد نواز شریف صاحب ہیں، ان کا مجھے دکھ ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں شیر کس کا، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چلاؤ سے. محمد نواز شریف صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، جی دل کے پھپھولے جال اٹھے سینے کے ڈال. دل کے پھپھولے تو ہیں، ساری باتیں پھپھولے. پیپلز پارٹی اچھی پارٹی ہے، بیٹھیں، پھر مذاکرات اس بات پہ ہوں گے کہ کس قسم کا الیکشن کمیشن ہونا چاہیے، آئین میں جو لکھا ہے اس قسم کا. نام نہیں کہ فلانے کو فلانے کا پورو، نام پھرو کہ بھائی یہ نام تو فلانے نے دیا تھا، نہیں. الیکشن کمشنر فلی جس طرح ہمارے ہمسائیں میں ہوتا ہے، الیکشن کمیشن ہو، مذاکرات اس پہ ہوں تم بھائیوں کی کہ یہ حکومت 3 یا 4 مہینے میں انتخابات کرائے، اور پھر ایک یا تو یہی عمرانی معاہدہ، اس پہ ہم انگوٹھا لگائیں، خدا کو وزیر و نازر جان کا کہیں کہ آج کے بعد آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، آئین کی اسپرٹ کے مطابق. ابھی یہ جو لگے ہوئے ہیں عدلیہ کے پر کاٹ رہے ہیں، اخباروں کے پر کاٹ رہے ہیں، سیاسیوں کو فلانا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کیا 21ویں صدی میں پاگل ہو گئے ہو؟ بھاگا ہوا آدمی، جو غلط قابض آدمی، جو خود قابض، کہیں بھی ان کو سزا ہو جائے گی. آج شاید عمران خان نے کہا ہے، وہ قید ہے، اس کو غصہ بھی ہوگا کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے؟ وہ تو یہی کہتے ہیں جو بھی آئین کو اسے کھلواڑ کرے گا، جو آئین کو یہ کرے گا، جو آئین کو وہ کرے گا، جو آئین کا وہ کرے گا، اور جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے سب پہ. ابھی ساتھ دینے والے تو ہم بڑے کم لوگ ہیں، ابھی تو ساتھ دینے والے ہم بڑے کم لوگ ہیں جو ہم کا ساتھ نہیں دے رہے. پنجاب میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس غلط حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، تو جو آئین کی وہ کر رہے ہیں. جو جج صحیح بات کرتا ہے اس کو پروموشن نہ دو، اس کو آگے مت دو، پروسیڈ. پھر بات یہ ہے ہمیں جس قرآن کریم تو نہیں کہتا، حدیث ہے کہ جس ایک مومن اگر کسی اس سے ایک دفعہ لسا جائے دوسری دفعہ وہ نہیں کرتا. نواز شریف نے غلط کیا، جنرلوں کو سپرسیڈ کیا، انہوں نے بربادی پھیلائی. فلانے نے سپرسیڈ